سورج کے خون میں نہائی ہوئی آخری کرن اس جہان آب و گل کو خیرباد کہتی ہوئی روپوش ہو گئی تھی۔ شام کی دہلیز پر شمعیں جل اٹھی تھی، اندھیرے اور تاریکیاں فراز و پست میں اور اسالیوں کے گھنے جنگل میں رقص کرنے لگی تھی۔ ظلمت کے اندر ہیولوں کی طرح کھڑے پیڑ فضاؤں کے اندر آواسیوں کا سما، اجڑی بستیوں کا نشان اور اجاڑ موسموں کا منظر پیش کرنے لگے تھے۔ تھکے ہارے اور دن بھر اپنے وجود کو ریزہ ریزہ کر دینے والے پرندے آرام کرنے کے لیے اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پرواز کیے جا رہے تھے۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر کے دو اشخاص جو ایک ہی اونٹنی پر سوار تھے، بحیرہ زقاق کے کنارے تنجا شہر کے جنوبی دروازے میں داخل ہوئے۔ یہ دونوں شخص اپنے حلیوں اور اپنے لباس سے پادری لگتے تھے، اس لیے کہ دونوں اپنے گلے میں چاندی کی بڑی بڑی سلیبیں لٹکائے ہوئے تھے۔ ان کے سروں پر عمامے اور جسم پر سفید رنگ کی قبائیں تھیں۔ جنوبی دروازے کے محافظوں کے پاس آ کر ان دونوں نے اپنی اونٹنی کو روک لیا۔ پھر جو پادری آگے بیٹھا ہوا تھا، اس نے نکیل کی رسی اونٹنی کی گردن پر مارتے ہوئے اونٹنی کو بٹھایا۔ اس کے بعد وہ دونوں اونٹنی سے اتر کر کھڑے ہو گئے۔ پھر ان دو پادریوں میں سے ایک نے شہر کے جنوبی دروازے کے محافظوں میں سے ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ہم دونوں کو تنجا شہر کے امیر طارق بن زیاد یا اس کے دست راس ظریف بن مالک سے ملنا ہے۔ اس محافظ نے اپنے قریبی مغرب کی نماز ادا کرنے والے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کر کے ان دونوں پادریوں کو جواب دیتے ہوئے کہا، یہ میرے ساتھی نماز ادا کر لیں، پھر ان میں سے میں کسی کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں۔ یہ تمہیں امیر طارق بن زیاد اور ظریف بن مالک کے پاس لے جائیں گے۔ یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو پھر میں مغرب کی نماز ادا کروں گا۔ پھر اس نے اپنے قریب ہی موٹی لکڑی کی نشستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اتنی دیر تک تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں پادری وہاں بیٹھ کر انتظار کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جنوبی دروازے کے وہ محافظ مغرب کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو وہ محافظ جس نے پادریوں سے پہلے بات کی تھی، نماز سے فارغ ہونے والے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو ان پادریوں کے متعلق سمجھانے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے لگا تھا۔